اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. معزز سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، محترم سامعین، آج کا یہ جو دور ہے یہ بڑا پرفتن دور ہے. ہر جگہ آپ کو فتنے نظر آئیں گے، اور فتنے بھی ایسے ہیں کہ بڑے انوکھے ہیں. ایسی بدعتیں وجود میں آ رہی ہے جس میں ہر سال تبدیلیوں پر تبدیلی نظر آتی جا رہی ہے. جس طرح ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو رہا ہے، نت نئے چیزیں اسکرین پر آ رہی ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض بدعتوں کو اسی نہج پر فروغ دینے کی بعض لوگ کوششیں کر رہے ہیں. لہذا جو بدعتیں آج ہماری نظروں کے سامنے ہیں، اس مہینے میں ان بدعتوں میں سے ایک بڑی بدعت جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. محترم سامعین، جب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو محبت کی نشانی قرار دے کر لوگ دعوی محبت میں منا رہے ہیں، شریعت کا حصہ اسے بنا رہے ہیں، کتاب و سنت کے دلائل کی دجیاں اڑا کر اپنی من مانی تاویلات کے ذریعے سے اس بدعت کو وجود میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور لائی بھی گئی ہے. اس سلسلے میں چند باتیں بڑی غور طلب ہیں. ان باتوں پر ہمیں سنجیدہ ہو کر، جذبات میں آ کر نہیں، بلکہ سنجیدہ مزاجی کے ساتھ بحیثیت مسلمان ایک ذمہ دار بن کر چند باتوں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. انہی باتوں کو
آج آپ کے سامنے اس خطبے میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ ہر دینی عمل، جو بھی دین کے نام پہ ہم کام کرنا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد شریعت کی اتباع ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ جب دین کا کام ہم کر رہے ہیں تو شریعت کی ماتحتی کو قبول کرتے ہوئے کرنا ہے۔ اگر شریعت کی اتباع سے، پیروی سے آپ باہر نکل جائیں گے تو پھر آپ نے دین سے اپنے آپ کو الگ کر لیا ہے۔ گرچہ کہ دعوے دار آپ دین کے ہیں، لیکن دین میں آپ داخل نہیں ہیں، کیونکہ دین کی ماتحتی میں آپ نے وہ کام نہیں کیا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دو ٹوک انداز میں کہا، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو جو دین دیا ہے اس کے لیے ایک شریعہ، ایک طریقہ دے دیا ہے، اس طریقے کی اتباع کرتے ہوئے اس دین پر چلنا ہے، اس راستے کو اپناتے ہوئے دین پر آپ کو برقرار رہنا ہے۔ یہ نبی سے کہا گیا۔ پھر کہا گیا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کی پیروی نہ کرو جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں نہ جانے، جانتے بوجھتے نہیں، بس جذبات میں بہہ کر خواہشات کی غلامی کرتے ہوئے اپنے نفس کے تقاضے کو باہر لانے کے لیے لوگوں نے دین کو جو اپنا ٹھیکہ بنا لیا ہے، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے آپ شریعت کی اتباع کیجئے، ان ہوس پرستوں کی اتباع نہیں۔ دیکھیے یہاں پر خواہش پرستوں کا ذکر کیوں؟ وہ اس لیے کہ شریعت کی جو اتباع نہیں کرے گا وہ بالضرور اپنی خواہش کی اتباع کرے گا۔ شریعت کی اتباع کرنے والا اپنی خواہشات کو سائڈ میں رکھ دیتا ہے، اپنے جذبات کو وہ الگ کر دیتا ہے۔ وہ دیکھتا یہ ہے کہ میں اپنے جذبات کو، اپنی خواہشات کو شریعت کی پیروی پہ لے کر چلوں گا۔ اگر میں نہیں کرتا ہوں تو اس کا مطلب شریعت کی میرے نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور میں اپنی خواہشات کی ہی پیروی کروں گا۔ اسی طرح محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے ساری امت کو بھی یہ پیغام دیا، نبی سے بھی خطاب کیا، امت سے بھی خطاب کیا، اور کہا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم اس چیز کی پیروی کرو جو تمہاری طرف آسمان سے اتاری گئی ہے، یعنی کہ کتاب اللہ کی پیروی کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ یہ شریعت کی ماتحتی اختیار کرنے والوں کے لیے، لہذا محترم سامعین شریعت کے تابع ہو کر ہمارا ہر کام دین کا ہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح محترم سامعین اب دیکھیے، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، جیسے کہ آج میلاد کو لے کے بڑا اختلاف، کرنے والوں کی اپنے دلائل، نہ کرنے والے بھی اپنے دلائل پیش کر رہے ہیں، اور ہر کوئی ڈنکے کی چوٹ پر بیان کر رہا ہے، گرچہ کہ وہ غلطی پر ہے لیکن اپنا ایک انداز ہے، مجھے میری بات کو لے کر چلنا ہے، وہ اپنے دلائل پیش کر رہا ہے۔ لہذا جب اختلاف ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی اور کہا کہ وَأَنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور جو تم میں سے کوئی میرے بعد زندہ رہے گا، تو اللہ کے رسول نے پیشن گوئی فرما دی کہ بہت سارا اختلاف تم دیکھے ہوگے، ہر اعتبار سے اختلاف تمہارے سامنے آئے گا، لیکن حل کیا بتایا اللہ کے رسول نے؟ اختلاف تو ہے، آ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں اختلافات، کم نہیں ہو رہے ہیں، کیا کیا جائے اختلافات میں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِالسُّنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، تمہیں ایسے وقت میں چاہیے کہ میرے طریقے کی طرف لوٹ کر آؤ، اور میرے طریقے کے ساتھ میرے خلفاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی اتباع کی طرف لوٹ کر آؤ۔ ان لوگوں نے مجھے قریب سے دیکھا ہے، میری اتباع کرنے میں سر فہرست یہ لوگ تھے، لہذا میرے طریقے کو دیکھو اور میرے صحابہ کے طریقے کو دیکھو۔ اختلافات کا حل یہاں بیان کیا گیا ہے۔ لوٹیں گے کس کی طرف؟ قرآن کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، رسول کی سنت کی طرف، صحابہ کے عمل کی طرف، صحابہ کے فہم کی طرف۔
صحابہ نے اللہ کی کتاب کو کیسے سمجھا، رسول کی سنت کو کیسے دیکھا، کیسے عمل کیا، انہوں نے کس حالت میں کون سا عمل، کون سے مہینے میں کون سا عمل کیا ہے، صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے اور فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، اور اللہ کی کتاب کو، میری سنت کو، میرے صحابہ کے عمل کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ کیسے پکڑ لو؟ جیسے کہ تمہارے منہ میں دانت ہے 32 دانت، سب سے آخری حصہ جبڑوں کا ہے، ان جبڑوں کو جو کہ آخری کے ہے عربی میں نواجذ کہا جاتا ہے، یعنی کہ جب کوئی چیز مثلا ایک گوشت کا ٹکڑا آپ اس جبڑوں میں دبا لیجئے، اسے کوئی باہر نکال نہیں سکتا، اتنی مضبوطی کے ساتھ گرفت میں آتا ہے، ان جبڑوں سے کوئی بھی چیز آ جاتی ہے۔ تو لہذا سنت پر عمل بھی ویسے ہوگا، دینے والے ہزاروں دلیل، نقلی دلیل، اپنی عقل سے جو چاہے دلائل دیتے جائیں گے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، کوئی ہرا نہیں سکتا آپ، کوئی آپ پر غالب نہیں آ سکتا، عقلوں کی 1000 دلیلیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان عقل والی ہزاروں دلیلوں پر اللہ کے رسول کی ایک سنت بھاری ہے، آپ کا ایک قول بھاری پڑ جائے گا، لہذا حوالہ دیا گیا کہ سنت کو پکڑو اور ایسا پکڑو کہ چھوٹنے ہی نہ پائے، قدم متزلزل ہی نہ ہو، تمہاری فکر بدل نہ جائے حالات کے اعتبار سے، لہذا یہ تعلیم دی گئی اور فرمایا گیا اس کے بعد وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئی چیزوں کو لانے سے اپنے آپ کے بچاؤ۔ ساتھ ہی کہا گیا اختلاف ہوگا، سنت پر عمل کرنا ہے، کیوں؟ فرمایا کیونکہ بدعتوں کا وجود ہوگا، بدعتوں سے اپنے آپ کو تم بچا لو، کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت پر عمل کر کے ہدایت پر نہیں آ سکتا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ لوگ بول رہے ہیں بدعت نہیں بھائی، بدعت کیا ہے؟ اچھی ہے، حسنہ ہے، اچھی بدعت پر عمل کر، اللہ کے رسول کیا فرمایا؟ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت ضلالہ ہے، گمراہی ہے، ہدایت نہیں ہو سکتی، اس سے رہنمائی پا نہیں سکتے، اللہ کے رسول کی محبت کو بدعتوں پر عمل کر کے حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی میں لے کے جا رہی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں غور کرنا ہے، دیکھیے دین ہمارا مکمل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے ساتھ دین مکمل، ابتدا قرآنی آیت سے ہوئی اقرأ بسم ربک الذی سے، جب انتہا ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے انتقال، ان کی وفات ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس ہمارے نبی کو بلا لیا، یعنی کہ دین مکمل کر دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے خاتمہ ہو گیا، لہذا دین مکمل ہے، اس میں کسی چیز کو لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین مکمل کیسے ہو گیا، کس طریقے سے ہو گیا کہ قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، کہ میں نے تمہارے لیے دین کو اس طرح واضح کر کے رکھ دیا ہے کہ اس معاملے میں، دین کے معاملے میں راتیں بھی دن کی طرح واضح ہم نے کر کے رکھ دی ہے، یعنی کہ تاریکی ہی نہیں ہے، دن تو روشن رہتا ہے، لیکن ہم نے تمہارے سامنے ایسی تعلیمات رکھ دی ہے کہ اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہم نے کر کے رکھ دی ہے۔ تو لہذا محترم سامعین، دین مکمل ہے اور ہر چیز واضح ہے، کوئی چیز مبہم نہیں ہے۔ اب ذرا آگے بڑھیے، تیسری چیز جو ہمارے لیے غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے، ولادت کی جو تاریخ ہے، اس پر اتفاق نہیں ہے، اختلاف بھائی وہ دن ہمارے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ کریں ہم ایسا دن جس پر سب کا اتفاق ہو، اس دن میں ہم کچھ کریں، بات ہو سکتی ہے، نہیں ہونی چاہیے بطور مثال، لیکن دیکھیے ولادت کا جو مسئلہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بہت سارے اختلاف، بعض نے تو یہاں تک کہا کہ نہیں اللہ کے رسول کی ولادت تو رمضان میں ہوئی، بعض نے کہا کہ ٹھیک ہے ربیع الاول میں ہوئی، لیکن ان لوگوں نے الگ الگ تاریخ بتائی، کسی نے 2 تاریخ بتائی، کسی نے 8 تاریخ بتائی، کسی نے 10 بتائی، کسی نے 17 بتائی، کسی نے 18 بتائی، اختلاف ہی اختلاف۔ اب یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اگر اتنی عظیم بات ہوتی تو کیا ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی اس تاریخ ولادت کو نوٹ کر کے نہیں رکھتے تھے؟ نوٹ ہو جانی چاہیے تھی چیز، یہ اتفاق ہو جانا چاہیے تھا اگر یہ عظیم بات ہوتی،
اگر یہ عبادت ہی کی بات ہوتی، ولادت کو عبادت کا دن منایا جائے، تو سب سے پہلے ہمارے صحابہ اس دن کو نوٹ کر لیتے، جس طرح بہت سارے احادیث کو نوٹ کیا۔ رد و بدل نہیں ہے، لفظ لفظ کے بارے میں صحابہ ڈر گئے، ایک ایک لفظ کو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو ایسا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ایسا نوٹ کیا تو آپ سے محبت کرنے والے کہ آپ کی ولادت کی تاریخ تو نوٹ نہیں کرتے؟ تو محترم سامعین، سوچنے کا مقام ہے کہ اتفاق ہی نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کے پاس بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن اتنا معیاری نہیں تھا جس طرح آج ہم نے معیاری اس کو بنا لیا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، قابل غور بات یہ بھی ہے کہ تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، کب کون سی تاریخ ہے، لیکن دن میں اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، صحیح احادیث سے خود ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، کہ پیر کے دن ہی میں پیدا ہوا اور اسی دن ہی پیر کے دن مجھے نبوت بھی عطا کی گئی۔ اور دیکھیے سبحان اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن کیا کیا؟ روزہ رکھا۔ کئی کا روزہ رکھا؟ شکرانے کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا اور مجھے نبوت بھی عطا کی۔ شکرانے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، اپنے آپ کو بھوکا رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور آج ہمارا حال دیکھو، ہم نے تو یہ دن تو کھانے کا لیے اسپیشل ہو گیا، آج قسم قسم کے ڈش بنانا، بہترین سے بہترین بریانی بنائی جائے، بہترین سے بہترین کپڑے پہنا۔ ارے میرا رسول جو ہے اپنی ولادت پر روزہ رکھ رہا ہے۔ اور دیکھیے خوشی کا دن، محترم سامعین، خوشی کے دن بھوکے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ جو دن ہے عید الاعیاد ہے۔ ولادت کا دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، یہ تو سب عیدوں سے بڑی عید ہے۔ اور محترم سامعین، آپ شریعت کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ کے رسول نے عید کے دن جو ہے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ عید الفطر میں آپ روزہ رکھتے ہیں؟ نہیں رکھتے۔ بقرعید روزہ رکھتے آپ؟ نہیں رکھتے۔ کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں اگر ولادت عید کا دن ہوتی تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے؟ روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ یہ کوئی عید کا دن نہیں ہے، یہ تو شکر گزاری کا دن ہے جہاں پر محبت میں روزہ رکھا جائے۔ ہاں دم ہے، اظہار محبت ہے، ذرا روزہ رکھ کے دکھاؤ۔ ارے کیا روزہ رکھ کے دکھائیں گے؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے یہ جو 6 فٹ جسم ہے ایک فجر پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا ایسے لوگ اپنا پیٹ بھر کے باہر نکالنے والے اللہ کے رسول کے لیے روزہ رکھیں گے؟ نہیں رکھ سکتے۔ اتباع ان سے نہیں ہو سکتی، دعوے داری ہو سکتی ہے لیکن ایسے لوگوں سے اتباع نہیں ہو سکتی۔ اور محترم سامعین، یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو احسان بتایا ہے کہ ہمارا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ کے رسول کی بعثت آپ میں کی، ولادت کو نہیں بتایا۔ ولادت آپ کا پیدا ہونا احسان ہے یہ نہیں کہا قرآن نے، بلکہ اللہ نے کہا کہ آپ کو بھیجا ہم نے، جیسا کہ فرمان ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، کہ اللہ نے تم پر یہ احسان کیا ہے کہ تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا ہے۔ رسول کو بھیجنا یہ احسان ہے، پیدا ہونا یہ احسان ہے، اللہ نے ذکر نہیں فرمایا۔ اب ذرا اور آگے بڑھ کے دیکھیے، ماہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے کہ نہیں؟ 4 مہینوں کو محترم قرار دیا۔ رجب ہے، ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے۔ احترام والے مہینے 4 کون سے؟ رجب، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اگر ماہ ربیع الاول کا یہ جو مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اگر ولادت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کیا اللہ تعالیٰ اس مہینے کو محترم قرار نہیں دے سکتا تھا؟ محترم مہینہ تو ربیع الاول ہونا چاہیے تھے نا، لیکن 4 مہینوں کی لیسٹ میں محرم تو ہے ہی نہیں۔ اگر واقعی معنوں میں اتنی اہمیت والی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ خود شریعت میں اس مہینے کو محترم قرار دیتا، جو کہیں آپ کو نظر نہیں آتا۔ اسی طرح اور ذرا آگے بڑھیے، صحابہ کا عمل دیکھیے۔ ہجری کا مسئلہ آیا کہ ہجری سال کا آغاز کب سے ہونا چاہیے؟ بہت سارے لوگوں نے نہیں بعثت سے ہونا چاہیے، اللہ کے رسول کو نبوت ملی ہے۔ بعد نے کہا کہ نہیں ولادت سے، دیکھیے ولادت کی بات آ گئی نا، ولادت سے ہونا چاہیے۔ لیکن سبحان اللہ، حضرت عمر سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہے؟ بتا سکتے ہیں آپ؟
دنیا میں کوئی موجود ہے. لیکن حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, ہمارا جو سال کا جو آغاز ہوگا وہ ہجرت سے ہو گیا. سبحان اللہ, کس سے ہوگا؟ ہجرت سے ہوگا. اگر ولادت کی اتنی ہی زیادہ اہمیت تھی تو پھر ولادت سے تو شروع ہونا چاہیے تھا اسلامی سال, پھر ہجرت سے کیوں شروع کیا گیا؟ اور شروع کرنے والے کون؟ ہم اور آپ سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے کرنے والے ہیں. یہ حقیقی محبت ہے جو ہمارے صحابہ نے کر کے دکھائی اور بتلا بھی دیا. ذرا ان باتوں پر غور و فکر ہمارے لوگ نہیں کرتے, اور جن کے دلوں میں محبت نہیں ہوتی ہے اپنی زبانوں سے, جھنڈوں کنڈوں سے محبت کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. صحیح دلوں سے محبت کرنے والا دیکھیے دکھانے کی طلب اس کو نہیں ہوتی. دل سے محبت کرنے والا عمل کر کے دکھاتا ہے, اپنی زبانوں سے, اپنے چالوں سے, اپنے حالوں سے وہ دکھاتا نہیں ہے. اسی طرح محترم سامعین, اور ایک بات غور طلب, غیروں کی مشابہت. میلاد النبی سے ہوتا کیا ہے؟ غیروں کی مشابہت ہے. آپ دیکھ لیجئے, غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبَعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی اتباع کرو گی. وہ جس طرح کام کر رہے ہیں اس طرح آپ بھی کام کرو گے. اب دیکھیے آج جو لوگ میلاد النبی منانے کے قائل ہیں وہ منا رہے ہیں, ان کے بیانات کو سنیں. دلیل کیا ہے ذرا ان کی دیکھیے. دلیل کیا ہے کہ بھائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر جشن منا سکتے ہیں, کرسمس ڈے ہو سکتا ہے, تو پھر کیا اللہ کے رسول کے ماننے والے میلاد کا ڈے نہیں منا سکتے؟ دیکھیے اتباع کس کی ہو رہی ہے؟ عیسائیوں کی اتباع کر رہے ہیں آپ, اور اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ عیسائیوں کی تم اتباع کرو گے. اللہ کے رسول کے نام پر آج عیسائیوں کی اتباع کی جا رہی ہے. کاش کہ اللہ کی کتاب کی اتباع ہوتی. ارے رسول کی سنت کو دلیل کم از کم بنا لیتے. کس کو دلیل بنایا جا رہا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے والے, ارے نبی کو دھوکہ دینے والے, ارے وہ ایسی قوم جنہوں نے انبیاء کا قتل کیا, ایسی قوم کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منانے کی کوشش. ارے کون سی عقل ہے, کون سی فکر ہے, ارے یہ کیسی محبت ہے, یہ کیسا جنون ہے کہ محبت منانے والے کے ہی نافرمان ہیں. تو محترم سامعین, یہ بڑی غور طلب بات ہے جس سلسلے میں ہم غور کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح آپ تاریخی اعتبار سے جا کر دیکھیے, کتاب و سنت میں آپ کو نہیں ملے گا, تاریخی اعتبار سے بھی دیکھ لیجئے تو اس کا جو جشن کا یہ جو وجود ہے یہ کب ہوا؟ 4 صدی ہجری میں, 4 صدی ہجری میں, یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کرنے کے 400 سال بعد. اب اس دور کا جائزہ لو, نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود تھے, ان صحابہ کو دیکھنے والے تابعین موجود تھے, ان تابعین کو دیکھنے والے تبع تابعین موجود تھے, نہ امام ابو حنیفہ موجود تھے, نہ امام مالک موجود تھے, نہ امام احمد موجود تھے, نہ اور کوئی امام موجود تھے. کوئی امام جس کی آج پیروی مسلک والے کر رہے ہیں کوئی وہ موجود نہیں تھا. اس کے بعد اس جشن کا آغاز ہوتا ہے. تو محترم سامعین ذرا غور کر کے دیکھیے کہ تاریخ اعتبار سے دیکھیے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اعتبار سے دیکھیے, کسی اعتبار سے آج کے دن کی اتباع کی جائے, آج کا دن منایا جائے, ثابت ہی نہیں ہوتا. اسی طرح محترم سامعین یہ بھی بات غور کرنے کی ہے. دیکھیے یادگار جو ہے وہ بار بار ہونی چاہیے, ایک بار نہیں ہوتی. ارے محبت کرنے والے کو صرف ایک ہی دن نصیب نہیں ہوتا, وہ تو محبوب کی یاد میں ہر دن عید مناتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کو دیکھو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع انہوں نے ایسی کی کہ اگر وہ ایک پل بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے تو ان کے دن کو چین نہیں آتا. حدیثوں کو پڑھ کر دیکھیے, ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں اللہ کے رسول میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کی یاد مجھے تڑپا دیتی ہے, دل بے قرار ہو جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے, آپ کے چہرے کو میں دیکھ لیتا ہوں, آپ کا دیدار کر لیتا ہوں تو پھر میرے بے قرار دل کو قرار آ جاتا ہے. یہ صحابی کا کہنا ہے, یعنی کہ لمحہ لمحہ ان کے دلوں میں محبت تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرتے تھے. آج سال کے 11 مہینے دیکھیے حالت کیا ہے منانے والوں کی, نہ نماز معلوم انہیں, نہ روزہ معلوم, نہ تجارت میں اللہ کے رسول کی سنت معلوم, نہ حلال معلوم, نہ حرام کا فرق معلوم, نہ سنت معلوم, نہ کتاب معلوم. جتنے منانے والے ہیں ذرا ایک آیت قرآن کی صحیح ڈھنگ سے پڑھ کے بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا ذرا سیرت آپ کی بتا دیجئے
امہات المؤمنین پر ایمان ہے نا، ذرا لائن سے ترتیب سے 11 جو امہات المؤمنین ہیں ان کا نام بتا دینے کے لیے کہیں گے۔ بظاہر نام کی محبت، دلوں سے محبت ہوتی نہیں ہے تو محترم سامعین ایسی چیزوں کا وجود بآسانی ہونے لگتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنا بلند نہیں کیا۔ ہر آذان میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ سنتے ہیں، شہادت دیتے ہیں کہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ آپ کہہ دو میں گواہی دیتا ہوں۔ ہر مؤذن اذان میں کہہ رہا ہے، ہر اقامت میں آپ کہتے ہیں، اسی طرح محترم ہر تشہد میں آپ کہتے ہیں، نبی پر سلام بھیج رہے ہیں، آپ درود پڑھا جا رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسے ہوتی ہے، ہر پل ہر آن آپ کو یاد کیا جاتا ہے، آپ کی سنتوں کو سینے سے لگایا جاتا ہے، صورتوں پر بسایا جاتا ہے، اعضاء و جواہر سے کر کے دکھایا جاتا ہے۔ محترم سامعین، تو محترم سامعین محبت ایسی ہونی چاہیے۔ اور ایک بھی چیز قابل غور وہ ہے کہ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آج جو کچھ کیا جا رہا ہے محبت کے نام لے کر کیا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھیے محبت ہونی چاہیے لیکن محبت میں غلو نہیں ہونا چاہیے۔ محبت سے کسی کو انکار نہیں، ہر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، کرے گا، اور یہ ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے، حدیثوں میں واضح ہے۔ لیکن محترم سامعین اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى، کہ تم مجھے اس طرح حد سے آگے نہ بڑھا دینا میری تعریف میں، میرے مقام و مرتبے میں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے بڑھا دیا۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کے بتائی، کیونکہ انہی کا نام لے کر تم میرے نام کا ہو سکتا ہے غلط استعمال کرو، میری محبت میں غلو کر جاؤ۔ اللہ کے رسول نے مثال دی، اور اس مثال کو آج میلادی بیان بھی کر رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد منائی جا رہی ہے تو نبی کی میلاد کیوں نہ منائی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو بڑھا دیا گیا، میرے مقام کو نہ بڑھاؤ۔ وَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، میں انسان ہوں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، اے نبی آپ اپنی امت کو کہہ دو کہ آپ بھی انسانوں کی طرح ایک انسان ہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ ہی میں سے ہم نے ایک آدمی کو رسول بنا کر بھیجا، ایک آدمی کو بھیجا۔ تو لہذا محترم سامعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو کا نتیجہ یہ نکل کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ اور محترم سامعین یہاں پر ایک بات بڑی غور طلب یہ ہے کہ دیکھیے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ہیں، یہ حقوق کو سمجھنا ضروری ہے۔ حقوق کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ایسی غلط بیانی ہماری زبانوں پر آ جائے گی، مقام کو کہیں بڑھا دیں گے کہیں گھٹا دیں گے۔ کہ دیکھیے بعض حقوق ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے، جیسا کہ اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے رسول سے بھی محبت ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی تو رسول کی اطاعت ہوگی، اور جو رسول کی اطاعت کیا اسی نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ نے ملا کر بتایا۔ لیکن بعض چیزیں ایسے ہیں جو اللہ کے حقوق ہے وہ حقوق نبی کے لیے نہیں ہے۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ اتنی بڑی بات آپ کیسے کہہ دیتے کہ اللہ کا حق ہے نبی کا حق نہیں ہے؟ آئیے قرآن مجید کی آیت کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ عبادت میرا حق ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ عبادت خالص میرا حق ہے، عبادت میرے لیے کی جائے گی، دعا مجھ سے ہوگی، پکارا مجھے جائے گا، مدد مجھ سے طلب کی جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ لہذا اللہ کے نبی کہتے ہیں قل، اے نبی کہہ دو، اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے انما امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں خالص اسی کے لیے دین کو کرتے ہوئے، خالص اللہ کی عبادت کروں۔ بتا دیا گیا کہ عبادت میں نبی کو شریک نہیں کیا۔ خالص کا مطلب کیا ہے؟ اس میں ملاوٹ نہیں ہوگی، کسی نبی کی نہیں ہوگی، کسی ولی کی نہیں ہوگی، کسی اللہ والے کی نہیں ہوگی، لہذا عبادت خالص اللہ کی لیے۔ اسی طرح محترم سامعین خشیت، ڈرنا، تقوی اختیار کرنا، یہ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ خوف صرف اللہ کا ہمارے دلوں میں ہوگا۔ قرآن مجید کی آیت کو غور کیجیے، بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ دیکھیے اطاعت میں اللہ نے دونوں کو شامل کیا کہ اللہ کی اطاعت ہوگی اور رسول کی بھی اطاعت ہوگی، لیکن جو ہی تقوی کی بات آئی اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ، اور اللہ کی خشیت اختیار کرے، نبی کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ نے یہاں پر بیان نہیں کیا، اطاعت میں دونوں شامل ہے لیکن خشیت میں صرف اللہ تعالیٰ۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، وَيَتَّقْهِ، اور اسی کا تقوی اختیار کرو۔ خشیت سے، تقوی سے اللہ کے رسول کو اللہ نے خود آیت میں ہٹا دیا۔
اطاعت دونوں کی، لیکن خشیت اور تقوی صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ پھر اللہ نے فرمایا فاولئک هم الفائزون، یہی لوگ ہیں جو اصل میں کامیاب ہیں۔ کامیابی قرار دی گئی کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہوگی، خشیت اور تقوی اللہ کا ہو۔ اسی طرح محترم سامعین، ہدایت دینا یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اللہ نے خود واضح انداز میں قرآن مجید میں کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے نبی آپ جسے چاہیں، جس سے آپ محبت کریں، جو آپ کا محبوب ہو، اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ اللہ کے رسول سے کہا جائے ڈائریکٹ مخاطب اللہ تعالیٰ، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے مختار کل بنایا، آیت رد کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول کو دنیا کا اختیار نہیں دیا گیا، اگر اختیار دیا جاتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول اپنے چچا ابو طالب کو جہنم سے سب سے پہلے بچا لیتے۔ انک لا تہدی من احببت، اے اللہ کے رسول جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، لہذا ابو طالب ہدایت سے محروم ہو کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اسی طرح محترم سامعین، ہدایت بھی اللہ کا حق ہے، اور اسی طرح کفایت بھی اللہ کی ہے کہ اے نبی کہہ دو آپ کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان کے لیے، مومنوں کے لیے کافی ہے۔ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے نبی اللہ ہی آپ کے لیے کافی ہے، اور مومنوں کے لیے جو آپ کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ ہی آپ کے لیے بھی کافی ہے اور مومنوں کے لیے بھی کافی ہے۔ یعنی کہ کفایت، کفالت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ ہی ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا کفیل ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے ذمہ دار اور کفیل نہیں ہے، وہ کفالت کرنے والے نہیں ہیں، وہ ہمارے کارساز نہیں ہیں۔ کفالت کارساز نہیں ہے، کفیل نہیں، کارساز اللہ کے رسول کو نہیں بنایا گیا ہے۔ اسی طرح محترم سامعین، آخری بات جو آج ہم خود اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، یہ محبت اللہ کے رسول کی منانے والے، خود ان کی مجلسوں کا جائزہ لے کر آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خلافت کرتے ہوئے نظر آئی ہے، کتنا اختلاف ہے نظر پایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی سنتوں کو اپنے قدموں سے کچلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اختلاط مرد و زن دیکھ لیجئے، عورت مرد سب ایک ساتھ جمع ہوئے ہیں۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیان کرنے کے لیے گانوں کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ایک تو عام زبان میں تعریف کرنا الگ بات ہے، لیکن گانے بجانا اور ایسے آئٹم سانگز کا انتخاب، جو گانے فحش بدکار لوگ گا گا کر اپنی عزتوں کو بیچ کر لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، انہی گانوں کی ٹیون لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جا رہی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اللہ کے رسول نے ہر پل پر جس چیز کو نفرت سے دیکھا، اس امت کے لیے حرام قرار دیا، انہی حرام آلوں کو اپنے ہاتھوں میں رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن منا رہے ہیں۔ اگر حقیقت ہوتی تو کیا محترم سامعین یہ چیز ہوتی؟ ایسا اختلاف ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے نام پر آپ کے ہر حکم کی خلاف ورزی ہوتی؟ محترم سامعین، آپ جا کر جائزہ لکھیے، دیکھیے اور کیا کیا ہوتا ہے۔ وقت کم ہے، بتایا نہیں جا سکتا۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سلسلے میں غور و فکر کرتے ہوئے، دنیا میں آج جو بدعتیں پنپ رہی ہے، اللہ تعالی ان تمام بدعتوں سے اپنے آپ کو بچانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ زندگی بھر کتاب و سنت کے حوالے سے اپنے آپ کی تربیت کرنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنائے۔ جو فتنے آج دنیا میں پنپ رہے ہیں، ان تمام فتنوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عقیدہ توحید پر ثابت قدم رکھے۔ اختلافی امور میں اللہ کو اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مرکزی حیثیت دیتے ہوئے اپنے اختلافات کا حل تلاش کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا، آپ سے ویسی محبت کرنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے، صراط مستقیم پر چلائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ورفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواب کریم ملک برحیم ورب